السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حضور الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہو اور ہم سب کو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کی طرح جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبے کے اندر پڑے بت منہ کے بل اوندے گر پڑے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کے رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنے دودھ پینے والے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں نسل نما اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہاں قدرتی تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہو، وہ شہر سے کسی مالدار گھر کے سیر خار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی پرورش کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی تھی۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی جو کہ مشکل سے ہی چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا اور یہ بچہ یتیم ہے اور اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا، آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے سامنے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ اٹھنی جو نہایت ہی کمزور تھی، وہ اٹھنی جس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، وہ اب سفر کے دوران سب سے آگے خوشی سے چلتی نظر آئی اور اس کے تھن دودھ سے بھی بھر آئے۔ قافلے کے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی اٹھنی کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران رہ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری اٹھنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی اٹھنی ہے جو تم لے کر گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو حلیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں وہ واپس دودھ دینا شروع ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو چرنے کے بعد جب واپس گھر آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی ہر طرف خشک سالی تھی۔ تو باقی لوگ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بکریاں بھی وہیں چرانے لے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، کیونکہ یہ چرواہے کا مسئلہ نہ تھا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تھا، جس کو حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر اور مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ شفاعت اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج باقی بچوں سے کافی حد تک جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں درخت اور گھاس ہرے بھرے ہو جاتے اور ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بنائے رکھتا۔ جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے، آپ کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے جب شام کو بکریاں چرا کر گھر واپس آتے تو اپنی ماں کو محمد کی شان کا سب احوال سناتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو ہوش کھو بیٹھی اور دوڑتی ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور دیکھا کہ محمد صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا، پھر میرے سینے سے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے سونے کے ایک دشت پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس لا کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ کی باندی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اب سے وہ محمد کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی خدمت کو بہت ہی یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایمن میری دوسری ماں ہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مائکے قبیلہ بنی نظار چلی گئی
اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کرنے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لا رہی تھیں کہ راستے میں مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا اور وہ وہیں دفن ہوئی۔ گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس اپنی ماں بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ بچہ سید السلار ہوگا۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضور کی وفات پر بہت روئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کے واحد سہارا تھے۔ لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو سونپ دی۔ اب ابو طالب کی زیر کفالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پانے لگے۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لینے لگے۔ آپ سارا دن بکریوں کو جنگل میں چراتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کے کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد میں کبھی فرق نہیں کیا۔ آپ اکثر سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر آسمان اور بادلوں پر غور کیا کرتے تھے۔ ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ بحیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا ایک آسمان کا ٹکڑا قافلے میں موجود ایک 12 سال کے لڑکے پر سایہ کر رہا ہے۔ بحیرہ ایک دانشور اور عالم راہب تھا، یعنی اس نے اب تک کی نازل ہونے والی ساری آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا اور اسے پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہودیوں کو پتہ ہے اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کے نبی کی بشارت تھی، اور یہ بھی کہ اللہ کا نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودی اس نبی کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب سے کہا، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اس لیے اس کو ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ یہودی اس کے دشمن ہیں۔ آپ اسے واپس مکہ بھیج دو اور اس کی مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند آدمیوں کے ساتھ محمد کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی بیہودہ بات کی، نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ ہمیشہ خوش اخلاق اور رحم دل رہتے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کے نسبت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتے اور نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، زناکاری اور جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں سے گھرے ہوئے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں خود کو برائیوں سے بچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔
یہاں تک کہ آپ بچپن میں کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش تعمیر کعبہ کر رہے تھے جس میں آپ بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنے کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے جس سے آپ کا کندھا مبارک چھل گیا۔ آپ کے چاچا حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنی ازار اتار کر کندھے پر رکھ لو تاکہ آپ کا کندھا مزید زخمی نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ کی ازار اتار کر آپ کے کندھے پر زبردستی رکھ دی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ ہو گئے، اور برہنہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ میرے عزیزوں، یہ کچھ واقعات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کی طرح جینے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔